کہ شوہر اب جو کھاتا ہے وہ اپنے بیویوں کو بھی کھلائے، شوہر جو پہنتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بھی پہنائے، کیونکہ شوہر اپنی بیویوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی پر وہ قوام ہوتا ہے، جیسے وہ چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنی بیویوں کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ حضرات، بیویوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حقوق یہ بھی ہے کہ حسن معاشرت، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ان سے اچھی گفتگو کریں، ان کے ساتھ نرم گفتگو کریں، اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں درگزر کر دیں اور ان سے جو ہے ہنستے مسکراتے بات کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم کو ملتی ہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنی جتنی بھی طبیعت میں خوشی ہوتی ہے وہ بازاروں میں باہر کے لوگوں کے لیے وہ متعین کر دیتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو اس کی بیوی اس سے ڈر محسوس کرتی ہے، اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھنے سے وہ ڈر خوف کھاتی ہے۔ حضرات یاد رکھیں یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت میں ابھی بھی وہ کھیل کود کو پسند کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو دوسری لڑکیاں اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال کرتے ہوئے ان لڑکیوں سے کہتے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کھیلو، عائشہ سے تم کھیلو، اس کو جو ہے تم پریشان نہ کرنا۔ معزز سامعین کرام، بیویوں کی طبیعت کا خیال رکھنا یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے اور یہ حسن معاشرت کے اندر آتا ہے۔ شوہر جب نکاح ہونے کے بعد بیویوں پر اپنے حقوق کو گناتا ہے، اپنے خرچ کرنے کو گناتا ہے اور اپنے احسانات کو گناتا ہے، لیکن یہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو عطا کیے ہیں، ان حقوق کی خلاف ورزی شوہر خود کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اندازہ لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشگوار زندگی گزاری۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگاتے، رننگ ریس کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے، اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی، میں نمبر 1 پر آ گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد جب میں لحیم اور شہیم ہو گئی، تندرست ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، کہ یہ وہ جیت کے بدلے میں ہے جو تم مجھ سے پہلے جیت چکی ہو، یعنی کہ ایک مرتبہ تم مجھ سے جیتی ہو اور ایک مرتبہ میں تم سے جیت گیا۔ یہ خوشگوار زندگی، خوشگوار ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بنایا کرتے تھے، تبھی تو آپ کی زندگی مثالی زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ معزز سامعین کرام، حسن معاشرت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے حسن معاشرت کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی، وہ ہمیں پسند ہوتی اور وہ چیز حلال بھی ہوتی، لیکن وہ چیز اگر بیوی کو ناپسند ہو، اپنے گھر والوں کو ناپسند ہو، تو اس حلال چیز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ حسن معاشرت کے اندر آتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس شہد کھایا کرتے تھے، وہاں پر زیادہ دیر رک جایا کرتے تھے، اور دیگر ازواج مطہرات کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ دیر رک جاتے ہیں۔ تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر شہد کھانے کے لیے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چیز کھا کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی منہ سے بو آ رہی، آپ کی منہ سے بو آ رہی۔ دیکھیے، شہد یہ حرام نہیں، شہد یہ بالکل جائز چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، لیکن چونکہ ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی، اس چیز کو کھانے کی وجہ سے بو آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے سے انکار کر دیا۔ آئندہ سے قسم کھا لی کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے شوہر ہیں جو حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، گھر والے کہتے
کہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کا حکم، اس کے بعد اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، خود اس کے ساتھ خود زندگی گزارنے والی بیوی اس کو لاکھ مرتبہ کہتی ہے کہ یہ بدبو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حسن معاشرت کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ حلال چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. حضرات اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں جو بیویوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یاد رکھیے شوہروں کے بھی بعض حقوق ہیں جو بیویوں پر لازم ہیں، بیویوں کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا خیال کرنا ضروری. ان میں سے سب سے پہلا حق ہے اطاعت و فرما برداری. شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں بیوی رہے گی، شوہر کی ہر بات کو وہ تسلیم کرے گی جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے، جب تک کہ وہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کا حکم نہ دے. شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، شوہر کی گھر کی حفاظت کرے گی اور خود بھی نیک اور دیندار بن کر رہے گی.